والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. دعا ہے پروردگار عالم تمام تر مومنین کا مومنات کا اس مقام پہ خاندان عصمت و طہارت کے ذکر میں حاضر ہونا، پڑھنے والوں کی پڑھائی بانیان منتظمین کی طرف سے بچھایا ہوا یسف ماتم، اور بانیان کے ساتھ جس بند مومن نے جتنا تعاون کیا ہے، خدا بند عالم یہ تمام تر چیزیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، ان تمام کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما، اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ خدا بندہ بزرگان اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، جوانوں کو جوانی بخش دے، ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مستورات کو سیرت جناب زہرا اور سیرت جناب ثانیہ زہرا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد و وحدت کی دولت سے مالا مال فرما، نفرتیں دور فرما۔ خدا بندہ دنیا میں جہاں کہیں محمد و آل محمد کے ماننے والے موجود ہیں، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، جو لائق ہدایت ہے ہدایت فرما، جو لائق ہدایت نہیں تباہ و برباد فرما۔ پروردگار عالم تمام تر مؤمنین و مؤمنات بالخصوص حاضرین کی دینی دنیاوی شرعی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، وارث زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کی ذات اقدس کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بحق محمد وآلہ محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم آپ تمام تر مومنین کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اتنا گرمی کے باوجود بھی آپ مومنین کا خاندان عصمت و طہارت کے اس ذکر میں بیٹھنا خدا بند عالم عبادت میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے آپ تمام تر مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انتہائی مختصر سی آیت آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے لیے کافی ہیں۔ مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ، مجمع دیہات کا ہو یا شہر کا، جس گھرانے کے ذکر میں آپ بیٹھے ہیں، ایسا عظیم گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کے قصیدے خود خدا پڑھتا ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ چاہوں گا تاکہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، احمد کو دشمنوں دلانا، احمد علیہ السلام کو دشمنوں دلانا،
اس آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر خدا بند عالم نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. خدا فرماتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری مجھ خدا کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہادی کا انتخاب جب کبھی کرنا ہے تو مجھ خدا نے کرنا ہے. اسی آیت کے بعد والے حصے میں خدا فرماتا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہو یا اس کائنات کی انتہا، یہ تمام تر چیزیں مجھ خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ خدا مالک حقیقی ہے، وہ خدا جس نے اس کل کائنات کو بنایا، وہ خدا کے جس نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک مضبوط انتظام بنایا. خدا بند عالم نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے. انہی 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 کو عہدہ رسالت پہ فائز کیا. 313 میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبر بنائے. پھر ان 5 اولو العزم پیغمبر میں سے 4 کو خدا بند عالم نے نوکر بنایا، 5ویں کو خدا نے حاکم بنایا. اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شیعہ خوش نصیب ہو کہ خدا بند عالم نے رحمت للعالمین جیسا نبی عطا کیا ہے. اگر محمد مصطفیٰ کے نوکروں کی، غلاموں کی فہرست دیکھیں تو اس فہرست میں سر فہرست آدم نبی دکھائی دیتا ہے، نوح نجی دکھائی دیتا ہے، ابراہیم خلیل دکھائی دیتا ہے، اسماعیل ذبیح دکھائی دیتا ہے، موسیٰ کلیم دکھائی دیتا ہے، عیسیٰ روح اللہ دکھائی دیتا ہے. یہ تمام کے تمام انبیاء محمد کے نوکر ہیں. محمد ان تمام تر انبیاء کا حاکم ہے. اب بنیادی طور پہ کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، دنیا والے ابھی بھی محمد مصطفیٰ کے شان میں بے ادبی سے باز نہیں آ رہے. دنیا والوں نے محمد مصطفیٰ کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے راویوں سے، جبکہ محمد کی حیثیت کسی راوی کے روایت کی محتاج نہیں. محمد کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن سے سمجھو. جس خدا بند عالم نے محمد کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، جس خدا بند عالم نے محمد مصطفیٰ کے اوپر قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے، تو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ راوی کی روایت کی محتاج نہیں محمد مصطفیٰ کی شخصیت. اب یہ بے ادبی نہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں جی محمد مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں. یہ بے ادبی ہے. اچھا، جب مسلمان کہتے ہیں کہ جی محمد مصطفیٰ 40 سالوں کے بعد نبی و رسول بنے، اب یہ نظریہ سننے کے بعد پھر عیسائیوں نے کچھ کتابیں لکھے ہیں. یہ نظریہ سننے کے بعد اور یہ نظریہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے یہی نظریہ اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جی محمد 40 سال کے بعد نبی و رسول بنے. اب وہاں سے ان روایات کو عیسائیوں نے اٹھایا، کتابچہ بنایا. عیسائیوں نے کہا کہ اگر تو آپ کا محمد 40 سالوں کے بعد نبی و رسول بنا ہے تو پھر ہمارا عیسیٰ آپ کے محمد سے افضل ہے. ہمارا عیسیٰ آپ کے محمد مصطفیٰ سے افضل ہے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے افضل ہونے کی دلیل پیش کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا تھا تو اس نے کلام کیا تھا، اور کلام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ مفسرین سے پوچھتے ہیں. جب حضرت جبرائیل شکل انسانی میں جناب مریم کے سامنے آئے، دیکھیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میرے لیے کافی ہیں، میں پورے اطمینان کے ساتھ گفتگو کروں گا، بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، میں گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں، بس تھوڑی تھوڑی توجہ فرماتے آئیے. حضرت جبرائیل جب شکل انسانی میں جناب مریم بطول کے سامنے آئے، مریم بطول
اس کائنات میں فقط دو ہی تو بطول گزری ہیں، ایک مریم بطول، ایک فاطمہ الزہرا بطول۔ بڑا عرصہ پہلے گھوٹکی میں نے مجلس پڑھی تھی، تو مجلس پڑھتے ہوئے ایک بندہ مومن نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مولانا اتنا تو بتا دیں، مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے، ان دونوں کے بطول ہونے میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے اسے پہلے یہی جواب دیا کہ مریم بطول ہے فاطمہ الزہرا کے صدقے میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بغیر شوہر کے بطول ہونا اور ہوتا ہے، شوہر بھی ہو پھر بھی بطول ہو، یہ کمال ہے تو فاطمہ الزہرا کا ہے۔ اب جبرائیل شکل انسانی میں جناب مریم کے سامنے آیا، اب جب شکل انسانی میں جبرائیل کو دیکھا جناب مریم نے تو سوال کیا کون ہو؟ قرآن گواہ ہے کہ جناب جبرائیل نے جواب دیا انا رسول ربک، مریم تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لفظ رسول استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، مریم تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ دنیا والوں ذرا یہاں سے اندازہ تو لگاؤ، اور جب سید الملک جبرائیل، اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ہیں ان تمام تر فرشتوں کا سردار جب مریم کے سامنے آتا ہے تو اپنے تعارف میں کہتا ہے تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور جب یہی جبرائیل فاطمہ کے دروازے پہ آتا ہے، جناب فاطمہ کی طرف سے جب پوچھا جاتا ہے کون ہے بطول کے دروازے پہ، تو جبرائیل کہتا ہے تیرے حسنین کا درزی ہوں۔ اب اتنا فرق تو ہے جناب مریم اور جناب فاطمہ الزہرا کے درمیان میں۔ مریم کے سامنے آتا ہے کہتا ہے تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فاطمہ کے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، دستک دینے کے بعد کہتا ہے او سیدہ فاطمہ حسنین کا درزی ہوں۔ اچھا اب جناب مریم فرماتی ہیں اگر میرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا مریم اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ خدا تجھے بغیر شوہر کے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ اب خدا بغیر شوہر کے بیٹا دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ بابا خدا قادر مطلق ہے یا نہیں؟ خدا ہر کام کر سکتا ہے، خدا کے لیے کوئی مشکل تو؟ خدا بغیر شوہر کے مریم تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ تو جناب مریم نے کہا کہ اگر خدا مجھے بغیر شوہر کے بیٹا دے گا تو میں جس علاقے میں رہتی ہوں، میں جس بستی میں رہتی ہوں، جب یہی بچہ اٹھا کے میں واپس ان کے درمیان میں جاؤں گی تو ان کمینوں نے میرے اوپر کرنا ہے اعتراض۔ تو جناب مریم نے دل ہی دل میں خدا کے ساتھ رابطہ کیا، خدایا تو نے تو مجھے معصومہ بنایا ہے، تو نے تو مجھے بطول بنایا ہے، تو قادر مطلق ہے، بغیر شوہر کے بیٹا دینے پر قادر ہے، لیکن جب یہی بیٹا اٹھا کے میں واپس جاؤں گی اپنی بستی میں ان لوگوں نے کرنا ہے اعتراض۔ تو خدا بند عالم کی طرف سے حکم جاری ہوا مریم جب یہ بیٹا اٹھا کے واپس ان کی طرف جانا، اگر یہ تیرے اوپر اعتراض کریں تو نے ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، تو نے ایک لفظ بھی ان کے ساتھ نہیں بولنا۔ وجہ کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے مریم یہ کمینے، یہ بدبخت، یہ اعتراض کرنے والے اس لائق ہی نہیں کہ تجھ جیسی بطول ان کے ساتھ گفتگو کرے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ بطول کے اوپر اعتراض کرنے والا کمینہ ہوتا ہے، چاہے وہ جس دور کا بھی ہو۔ تو خاموشی کا روزہ رکھ لینا، جب تیرے اوپر اعتراض کریں تو تو اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، پھر تیری بستی والے جانے، تیرا بچہ جانے، تیری عصمت جانے یا پھر میں خدا جانوں۔ خدا فرماتا ہے مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، جس کو میں خدا معصوم یا معصومہ بناتا ہوں اس کی عصمت کی حفاظت بھی میں خود خدا کرتا ہوں۔ اب جناب عیسیٰ کی ہو گئی ولادت، بی بی نے اسے اٹھایا،
اور چل پڑی اپنی بستی کی طرف۔ اب جب پہنچی وہاں پہ تو حسب دستور یہ لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، بستی والے۔ اعتراضوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مریم تیرا باپ ایسا نہ تھا، مریم تیری ماں ایسی نہ تھی، مریم تیرا پورا کنبہ پورا خاندان ایسا نہ تھا، یہ بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ اب حکم پروردگار تھا نا کہ تو نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ تو جناب مریم نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اشارہ کیا۔ اب جب اشارہ کیا تو وہ ہنسنے لگے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جب بی بی نے اشارہ کیا تو وہ ہنسنے لگے، اور انہوں نے جو آگے بات کی ہے خداوند عالم نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے کے ساتھ جو ماں کی گود میں ہے، جو ابھی جھولے والا بچہ ہے، 3 دن کا ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے گفتگو کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ او لوگو، او میری ماں کی عصمت پہ اعتراض کرنے والو، میری ماں تو بطول ہے، بطول کے اوپر اعتراض کرنے والو سن لو، میں عبد خدا ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے صاحب نبوت بنایا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ 3 دن کے تھے تو حضرت عیسیٰ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ عیسائیوں نے کتابچے لکھے کہ تمہارا قرآن گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 3 دن کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنایا۔ اب مسلمانوں کی احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، روایتیں بھری پڑی ہیں کہ جی محمد مصطفیٰ کو 40 سالوں کے بعد جا کے نبوت و رسالت ملی۔ اب یہ تو ان کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ شیعہ حیدر کرار کا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ عالم ارواح میں ہوتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں، عالم اجسام میں ہوتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں۔ اور جس عیسیٰ کو خداوند عالم نے نبوت عطا کی، جس عیسیٰ کو خداوند عالم نے نبوت عطا کی، عیسیٰ سے پوچھو تو صحیح کہ تو 3 دن کا تھا، خدا نے تجھے نبی بنایا، خدا نے تجھے معصوم کس کے صدقے بنایا ہے؟ خدا نے تجھے عیسیٰ روح اللہ کس کے صدقے بنایا ہے؟ خدا نے تجھے صاحب نبوت کس کے صدقے بنایا ہے؟ خدا نے تجھے صاحب نبوت کس کے صدقے بنایا ہے؟ خدا نے تجھے صاحب عصمت کس کے صدقے بنایا ہے؟ تو عیسیٰ کہتا ہے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، اگر محمد نہ ہوتا میں صاحب کتاب نہ ہوتا۔ دیکھیں میری طرف، عیسیٰ فرماتا ہے اگر محمد نہ ہوتا میں صاحب کتاب نہ ہوتا، محمد نہ ہوتا میں صاحب عصمت نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتا میں صاحب نبوت نہ ہوتا۔ اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے تو محمد کے صدقے بنایا ہے۔ خدا نے مجھے نبی بنایا ہے تو محمد کے صدقے بنایا ہے۔ خدا نے مجھے معصوم بنایا ہے تو محمد کے صدقے بنایا ہے۔ ہم اس عیسیٰ نبی کی نبوت کے قائل ہیں جس عیسیٰ نے اپنی کتاب میں یہ پیشن گوئی کی تھی اور بشارت دی تھی کہ میرے بعد تمام تر انبیاء کا سلطان محمد آنے والا ہے۔ یاد کی ہوگی، یاد کی ہوگی۔ آپ تھکے ہوئے تو آپ بیٹھک وغیرہ میں چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد 12 دیگر بلند تر بجلی والوں کی میرے خیال میں کوئی خاص مہربانی ہے، علی کی شریف رعایا کے ساتھ ہر طرح سے
ظلم و ستم کیا جا رہا ہے علی کے شریف نوکروں کے اوپر، اور یہ ظلم و ستم کوئی آج کے دور کا نہیں، یہ پہلے دن سے، لیکن خدا گواہ ہے جتنا بھی ظلم و ستم ہوا ہے علی کے شریف نوکروں کے اوپر، علی کے ساتھ محبت میں اتنا ہی شدت آتی جا رہی ہے۔ ہر دور میں علی کے شریف نوکروں نے دنیا والوں کو یہ واضح طور پہ کہا ہے، مرنا قبول ہے لیکن علی کی ولایت و محبت سے ہاتھ اٹھانا قبول نہیں ہے، قتل ہونا قبول ہے لیکن علی کی ولا سے ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں۔ یہ کوئی آج کے دور کا قصہ نہیں ہے، یہ پہلے دن سے یہ علی کے شیعوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوتا آیا ہے۔ قتل کیا گیا ہے علی کی محبت میں، زندان میں بھیجا گیا ہے علی کی محبت میں، جلا وطن کیا گیا ہے علی کی محبت میں، دیواروں میں چنوا دیا گیا تو علی کی محبت میں، زبان بندی کروائی گئی تو علی کی محبت میں۔ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے اوپر سختی کریں گے تو ہم علی علی کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ دنیا والوں کی بھول ہے، مرنا گوارا ہے، علی کی محبت سے ہاتھ اٹھانا۔ اچھا پھر ہر تکلیف ہے ہی علی والے کے لیے، ہر امتحان ہر آزمائش ہے ہی علی والے کے لیے۔ چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، جب حاضر ہوا تو اس نے اپنے محبت کا اظہار کیا امام کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا مولا میں آپ کا حقدار ہوں، آپ کا خدمت گزار ہوں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ اب جب اس نے محبت کا دعویٰ کیا تو حق بنتا تھا کہ امام اسے کیا کرتے؟ امام اس کی تعریف کرتے، امام اس کی محبت کو قبول فرماتے۔ امام نے ایک طرح سے محبت کو قبول تو کر لیا، لیکن امام نے اتنا بھی بتا دیا کہ اگر تو ہمارے ساتھ محبت کی دعویٰ کر رہا ہے تو آج سے آمادہ ہو جا کہ دنیا کی ہر تکلیف تیری طرف آئے گی، دنیا کا ہر تیر تیری طرف آئے گا۔ تو آل محمد کے ماننے والے کبھی بھی کسی بھی دور میں نہ تو کسی مصیبت سے پریشان ہو، نہ کسی آزمائش سے پریشان ہو، نہ کسی امتحان سے پریشان ہو۔ یہ امتحان ہماری تربیت کے لیے ہے، امتحان ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہے، یہ امتحان ہمیں کمزور بنانے کے لیے نہیں، یہ امتحان ہمیں اس قابل اور لائق بنانے کے لیے ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان امتحانوں میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جب بروز محشر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پہنچے تو آل محمد ہنسی خوشی ہمیں قبول کر لیں۔ صلوات پڑھیں ذرا آل محمد کی ذات۔ اور ہر دور میں یہ سلسلہ آل محمد کے ماننے والوں کو جیل میں بھیجا گیا آل محمد کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ کیونکہ یہ محبت ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ اگر توجہ ہے تو ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنی امیہ کے حکمران ہو یا بنی عباس کے حکمران، ان بدبختوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آل محمد کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے میں، ہر طرح کی کوشش کی ان بدبختوں نے، لیکن آل محمد کے ماننے والوں نے آل محمد کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میں دو چار جملے مصائب کو پڑھ کے آپ کی تکلیف آپ کی زحمت ختم کر دوں۔ اب بھائی یہ مجلس کسی عبادت سے کم نہیں، اور عبادت خشوع و خضوع سے کی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
میں سلسلہ اس طرح کا ہوتا آیا ہے، ظلم و ستم کیا گیا ہے آل محمد کے ماننے والوں کے اوپر۔ جب آل محمد محفوظ نہ رہے ان دنیاوی حکام کے ظلم و ستم سے، لیکن وہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی، آل محمد مجبور نہ تھے، مامور تھے۔ قرآن کریم کی واضح طور پہ آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا قرآن کریم کے اندر، میں خدا ضرور بضرور تم آل محمد کو آزمائش میں مبتلا کروں گا۔ اب ایک اور حقیقت بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کبھی بھی کسی کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ امتحان میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ نے جو امتحان حضرت آدم نبی سے لینا ہے وہ ہم سے نہیں لینا، خدا نے جو امتحان نوح نبی سے لینا ہے وہ ہم سے نہیں لینا، خدا نے جو امتحان ابراہیم خلیل سے لینا ہے وہ ہم سے نہیں لینا، اسی طرح اللہ نے جو امتحان محمد و آل محمد سے لینا ہے وہ ہم سے، کیونکہ ان کی قوت برداشت کچھ اور ہے، ہماری قوت برداشت کچھ اور ہے۔ ہماری برداشت سے زیادہ، ہماری طاقت سے زیادہ خدا نے کبھی بھی ہمیں آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا۔ اب آج کے دور میں تو فقط یہ FIR کا ڈر دیا گیا ہے نا، یہ جو بل پاس کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی ناموس صحابہ و اہل بیت، اگر کسی نے توہین کی تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ پرچہ کٹوایا جائے گا، اسے عمر قید کی، پہلے میرے خیال میں 3 سال یا 10 سال کی سزا تھی، اب اسے بڑھا کے عمر قید کی سزا کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان دنیا والوں نے ہر جگہ پہ صحابہ کو مقدم کیا ہوا ہے، اہل بیت کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے۔ اور تجھے غیرت آنی چاہیے تو سب سے پہلے تو اہل بیت کے اوپر غیرت آنی چاہیے، تجھے اہل بیت کے اوپر تو غیرت ہی نہیں، تجھے نبی کے اوپر تو غیرت ہی نہیں، تجھے غیرت ہی صحابہ کے اوپر آتی ہے۔ کوئی بھی شیعہ صحابہ کا بے ادب نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ صحابہ کو گستاخ نہیں، ہم اسے شیعہ ہی نہیں سمجھتے جو صحابہ کا بے ادب ہوتا ہے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو صحابہ کا بے ادب ہوتا ہے، ہم تو اسے انسان نہیں سمجھتے۔ اگر جلد بازی نہ کریں میرے ساتھ چلے تو آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو صحابہ کا بے ادب ہے ہم شیعہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جو صحابہ کا بے ادب ہوتا ہے ہم شیعہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم مؤدبانہ دست بستہ ہو کے ان مسلمانوں کی خدمت میں، محمد کے امتیوں کی خدمت میں، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کی خدمت میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے یہ سوال پوچھیں کہ اتنا تو بتاؤ کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ قبلہ کعبہ حافظ سید محمد اسدین اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابی کا معنی کیا ہے؟ صحابی کا معنی ہے ساتھ دینے والا، اور عام طور پہ یہ مسلمان بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ جی صحابی کا معنی ہے ساتھ دینے والا۔ تو قبلہ و کعبہ فرمایا کرتے تھے کہ ساتھ صحابی نہ دیں قصور ہم شیعوں کا ہے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی شیعہ صحابہ کا بے ادب نہیں، کوئی بھی شیعہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتا۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے جو صحابی کو برا بھلا کہے وہ بدماش، تمام تر مسلمانوں کو جا کے بتاؤ کہ جو صحابی کو برا بھلا کہے وہ بدماش، اور جو بدماش کو صحابی کہے وہ بھی بدماش۔ تجھے غیرت تو محمد مصطفیٰ کے اوپر آنی چاہیے تھی، تو کلمہ محمد کا پڑھتا ہے یا کلمہ صحابیوں کا پڑھتا ہے؟ صحابہ نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھا تھا تبھی مسلمان بنے تھے۔ جس طرح وہ محمد کے امتی تھے اسی طرح تو بھی محمد کا امتی ہے۔
وہ محمد کے صحابی تھے، صحابی ہونے کا انکار نہیں، لیکن 1400 سال کے بعد یہ جو آج محمد کے امتی اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا مقام ان صحابہ سے بھی بلند و بالا ہے۔ اگر تو یہ میرے الفاظ ہوں تو شک و شبہ کی گنجائش ہے پڑی، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کے کلمات ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں۔ صحابہ کی محفل میں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ستاروں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ، کیونکہ یہی کہتے ہیں نا مسلمان کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، تو ان ستاروں میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ہم فقط اتنا کہتے ہیں او دنیا کے نادان مسلمان، اگر صحابی کی پیروی کرنے سے ہدایت مل سکتی ہے تو محمد کے وارثوں کی پیروی کرنے سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ صحابہ کی محفل، محمد نے دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ یہ جو آج کے دور میں محمد کے ماننے والے موجود ہیں ان کو ان کا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، حضرت نے فرمایا اللہم لقنی اخوانی، او میرا خدایا مجھ محمد کو میرے بھائیوں سے ملاقات کروا۔ تھوڑا سا اپنے ذہن کے دروازے کھول دیں۔ 1400 سال پہلے صحابہ کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور اتنا کہا کہ خدایا مجھ محمد کو میرے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروا۔ اب جب سرکار نے یہ جملہ کہا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نحن اخوانک، او محمد مصطفیٰ ہم جو تیرے بھائی موجود ہیں، یہ تیرے کون سے بھائی ہیں جن کے ساتھ ملاقات کی تو دعا مانگ رہا ہے؟ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا لا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہو۔ اگر محمد کے بھائی ہوتے تو محمد قبول کر لیتے۔ حضرت نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، مجھ محمد کے بھائی نہیں۔ 3 مرتبہ محمد نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے تینوں مرتبہ یہی کہا خدایا مجھ محمد کو میرے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروا۔ تینوں مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جو تیرے بھائی موجود ہیں۔ تینوں مرتبہ محمد نے تردید کر دی، ان کے اعتراف کو محمد نے رد کر دیا کہ تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں۔ اب جب تینوں مرتبہ محمد نے رد کر دیا تو صحابہ نے پوچھا حضور اگر ہم آپ کے صحابی ہیں، بھائی نہیں، تو پھر ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آپ کے بھائی ہیں کون؟ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے ہیں 12 جانشین، پہلا ہے علی، آخری ہے محمد مہدی۔ تو محمد نے فرمایا اور میرے 12ویں جانشین کے دور کے مسلمان جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے مجھ محمد کے بھائی ہوں گے۔ اب یہ جو 12ویں امام کے رعیت ہے، 12ویں امام کے نوکر ہیں، ان کو محمد مصطفیٰ نے اپنا بھائی کیوں کہا؟ اس کی بھی وجہ بتلا دی محمد مصطفیٰ نے۔ محمد مصطفیٰ نے عظمت بتائی ہے آج کے اس دور میں رہنے والے تمام تر مسلمانوں کی، مومنوں کی۔ محمد فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، میں نے تم لوگوں کو کہا خدا وحدہ لا شریک، تم لوگوں نے کہا معجزہ دکھاؤ تو ہم اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں۔ میں نے کہا میں خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، تم لوگوں نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ میں نے کہا قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تم لوگوں نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ میں معجزہ دکھاتا چلا گیا، تم میرے اوپر ایمان لاتے چلے گئے۔ 1400 سال کے بعد میرے 12ویں جانشین کی جو رعیت ہے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے معجزوں کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا خدا وحدہ لا شریک، انہوں نے کتابوں میں پڑھا، خدا کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार फरमाते हैं कि तुम लोगों का ईमान तो मोहताज है मौजज़ों का। कभी तुम लोगों ने कहा मोहम्मद हाथ पे पत्थर रखो, पत्थर तेरा कलमा पढ़े। कभी तुम लोगों ने कहा ए मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर तू अपनी बातों में सच्चा है तो चांद दो टुकड़े हो जाए। कभी तुम लोगों ने कहा कि इस दरख्त को चला के दिखा, मैं मौजज़ात दिखाता चला गया। तुम मोमिन बनते चले गए, ईमान लाते चले गए। 1400 साल के बाद पैदा होने वाले वो मेरे बार में जानशीन की रैयत, उन्होंने मेरे मौजज़ात देखे नहीं, कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, ईमान लाते चले गए। खुदा को वहदहू ला शरीक तस्लीम किया, मुझ मोहम्मद को 1.25 लाख अंबिया का हाकिम तस्लीम किया और कुरान करीम को अल्लाह की किताब तस्लीम किया। अब ये भी तुहमत है हमारे ऊपर कि जी शिया साहबा को नहीं मानते, शिया साहबा को नहीं मानते। ओ बाबा हम साहबा को मानते हैं, साहबा को मानते हैं, साहबा को मानते हैं, साहबा के बेअदब नहीं, साहबा के गुस्ताख नहीं। एक जुमला मेरे दादा मरहूम कहा करते थे कि साहबा के कदमों की खाक हम शियों की आंखों के लिए सुरमा है, लेकिन हम सहाबी समझते ही उसे हैं जिससे मोहम्मद की बेटी बतूल राजी हो। वो बतूल के राजी होने की दस्तखत तू दिखा, नौकर हम बनते चले जाएंगे। तू मोहम्मद का उम्मती है, किसी सहाबी का उम्मती नहीं। तो कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, किसी सहाबी का कलमा नहीं पढ़ता। तुझे जितनी खैरत सहाबा के नामूस पे आती है, इससे 1000 दर्जा तुझे गैरत मोहम्मद की इज्जत और अजमत पे आनी चाहिए। मोहम्मद की शान में बेअदबी हो रही है, तू खामोश बैठा तमाशा देख रहा है। कुरान करीम की गुस्ताखी हो रही है, तू खामोश तमाशाई बना हुआ है। तुझे कुरान पे गैरत नहीं आती, तुझे मोहम्मद की अजमत पे गैरत नहीं आती, तुझे गैरत आती है तो सहाबा की नामूस पे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले। सहाबी को सहाबी की हद तक रखो, सहाबी को सहाबी की हैसियत तक रखो। जिसे देखो तुम आले मोहम्मद के साथ मुकाबला करवा रहे हो, जितने भी ले आओ, किसी की जरूरत ही नहीं कि आले मोहम्मद के साथ फदाइल में मुकाबला कर सके। हर एरे गैरे को अली के मद्दे मुकाबले ले आता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद जितना अफजल खुदा बंदे आलम में, खुदा बंदे आलम ने इस पूरी कायनात में अली और औलाद अली को बनाया है, कोई और इतना अफजल है ही नहीं। और जब फजीलत में अली का मुकाबला अली के सगे भाई नहीं कर सकते। कुर्बान जाऊं, भाइयों में भी अली चौथे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे रख के खुदा बंदे आलम ने अली के फदाइल दुनिया वालों को दिखाए हैं। हजरत अबू तालिब के 4 बेटे हैं। पहले नंबर पे हजरत तालिब, दूसरे नंबर पे हजरत जाफर, तीसरे नंबर पे हजरत अकील, चौथे नंबर पे हजरत अली। और इन चारों भाइयों में हर भाई के दरमियान में 10-10 साल का फासला था। हजरत तालिब सबसे बड़े थे, 10 साल छोटा हजरत जाफर, 10 साल उससे छोटा हजरत अकील, 10 साल उससे छोटा हजरत अली। अब यहाँ पे जुमला देने लगा हूँ कि जब हजरत अली की अपनी
بافضیلت ماں کے، توجہ ہے آپ سب کی، سارے بیدار بیٹھے ہیں یا کوئی گرمی کا اثر ہے آپ لوگوں کے اوپر؟ جب حضرت علی کی اپنی بافضیلت ماں کے بافضیلت بیٹے فضیلت میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ذرا انصاف کے ساتھ بتا، جب علی کی اپنی بافضیلت ماں کے بافضیلت بیٹے فضیلت میں علی کے برابر نہیں تو کسی اور بے فضیلت ماں کے بے فضیلت بیٹے فضیلت میں علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آزمائش ہیں، یہ امتحانات، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ امتحان ہیں ہی اسی لیے کہ ہماری تربیت ہو اور ہم اس لائق بن سکیں کہ محمد و آل محمد کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، یہ جو شیعوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، پڑھے لکھے شیعہ، ڈاکٹر لیول کے، انجینئر لیول کے، پروفیسر لیول کے، ان شیعوں کا آخر قصور کیا ہے؟ ان قتل کرنے والوں سے پوچھو تو صحیح، کیوں قتل کیا جا رہا ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے تو فقط ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، آل محمد کی محبت کی وجہ سے۔ اور اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یہ جرم ہم پوری زندگی کرتے رہیں گے، یہ جرم ہم تا قیام قیامت کرتے رہیں گے۔ مرنا گوارا ہے، مرنا قبول ہے، لیکن آل محمد کی ولایت و محبت سے ہاتھ اٹھانا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے، یہ بڑا بدبخت کمینہ تھا، اس نے کئی ایک آل محمد کے چاہنے والوں کو قتل کروایا ہوا تھا، زندان میں ڈالا ہوا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ عید قربان کا دن تھا، اس بدبخت کمینے نے کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ اکٹھے مل کے سب نے کہا کہ آج عید قربان کا دن ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آج کے دن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ آج کے دن مسلمان سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے، حلال جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ تو اس بدبخت ملعون نے کہا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے جانور کی قربانی دیں گے، لیکن آج میں ایک انسان کی قربانی دوں گا۔ اس نے حکم دیا کہ فلاں قیدی کو لایا جائے۔ قیدی جب دربار میں آیا، حافظ شابی نامی ایک بندہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے پہچاننے کی کوشش کی کہ یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے قیدی، کہ جس کے جسم کا گوشت زندان کھا چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، کہتا ہے میں نے پہچاننے کی کوشش کی، جب پہچاننے میں کامیاب ہو گیا، کہتا ہے یہ تو فقیہ ہے مذہب محمد و آل محمد، حضرت سعید بن جبیر تھا، آل محمد کا ماننے والا، آل محمد کا شیعہ، آل محمد کا نوکر۔ جرم کیا تھا اس کا؟ آل محمد کے ساتھ محبت، اور اس جرم کی وجہ سے اسے زندان میں ڈالا گیا تھا، گوشت زندان کھا گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ حجاج بن یوسف کمینہ ملعون بدبخت حضرت سعید بن جبیر کو کہتا ہے کہ سعید تو قائل ہے کہ حسن اور حسین فرزندان رسول ہیں، باقی مباہلہ کے بعد حسنین فرزندان رسول بن گئے تھے نا قرآن کے حکم کے مطابق، کہ محمد مصطفیٰ نے تو یہی فرمایا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی جان لے آؤ، میں اپنی جان لے آتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں۔ تو بیٹوں کی جگہ پہ حضرت پیغمبر کس کو لے گئے تھے؟ حسن اور حسین کو۔ تو واقعہ مباہلہ کے بعد حسنین بن گئے تھے فرزندان رسول،
محمد کے بیٹے بن گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے کہا حضرت سعید بن جبیر کو کہ اگر تو قرآن کریم سے حسن اور حسین کے فرزندان رسول ہونے کی دلیل پیش کرے قرآن کریم سے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، لیکن ساتھ اس نے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا واقعہ مباہلہ کے ٹائم پہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا، وہ آیت قابل قبول نہیں ہوگی بطور دلیل، تو اپنی طرف سے اس نے رستہ بند کر دیا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ آیت تو فقط یہی ہے جو حسنین کو فرزندان رسول ثابت کرتی ہے۔ اس نے کہا نہ تو یہ کوئی اور دلیل پیش کرنے میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی اسے آزادی ملے گی۔ آج میں اسے اسی جگہ پہ اسی دربار میں مسلمانوں کے سامنے ذبح کروں گا۔ لیکن اس کے دل میں کیا تھی؟ مودت محبت محمد و آل محمد۔ راوی کہتا ہے کوئی الہام ہوا ہے اس وقت حضرت سعید بن جبیر کے اوپر، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء، خدا بند عالم نے جیسے یہ آیت اس کے ذہن میں ڈال دی ہو کہ سعید اس آیت کو اس کمینے کے سامنے تلاوت کرو۔ حضرت سعید بن جبیر نے ایک آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ آیت کیا ہے آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب اس آیت کی تلاوت کی حضرت سعید بن جبیر نے تلاوت کرنے کے بعد خاموش ہوئے تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ سعید اس آیت سے تو کیسے ثابت کر رہا ہے کہ حسنین فرزندان رسول ہیں؟ تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی 27ویں پشت میں سے اور بغیر باپ کے پیدا ہونے والا عیسیٰ اگر ذریت ابراہیم بن سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ اور حسنین کے درمیان میں فاصلہ ہے فقط فاطمہ الزہرا کا۔ اگر ابراہیم کی 27ویں پیڑھی میں سے 27ویں نسل میں سے 27ویں پشت میں سے بغیر باپ کے پیدا ہونے والا عیسیٰ اگر نسل ابراہیم بن سکتا ہے تو حسنین نسل پیمبر کیوں نہیں بن سکتے؟ وہاں تو 27 پشتوں کا فاصلہ ہے، یہاں تو درمیان میں فقط بطول ہے۔ اب 2 اشرفیوں کی تھیلی حجاج بن یوسف نے دی کیونکہ اس نے دلیل پیش کر دی کہ حسنین فرزندان رسول ہیں۔ وہ دونوں اشرفیوں کی تھیلی لے لی حضرت سعید بن جبیر نے۔ 2 درہم و دینار حضرت سعید دیتا آیا پوری دربار کے اندر۔ اب یہ دے دینا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ دینا اور عطا کرنا یہ تو خاصہ ہے محمد و آل محمد کا اور آل محمد کے غلاموں کا۔ عطا کرنا یہ خاصہ ہے آل محمد کا، عطا کرنا یہ خاصہ ہے آل محمد کے غلاموں کا۔ راوی کہتا ہے کہ 2 درہم و دینار دیتے بھی آ رہے تھے اور فخر بھی کرتے آ رہے تھے، اور ایک جملہ ان کی زبان پہ جاری تھا۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جھوم جھوم کے وہ 2 درہم و دینار دیتے بھی آ رہے تھے، ایک جملہ ان کی زبان پہ جاری تھا۔ یہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ دے دینا کوئی کمال نہ تھا، لذت اس جملے کی تھی جو جملہ جاری تھا سعید بن جبیر کی زبان کے اوپر۔ یہ 2 درہم و دینار دیتے بھی آ رہے تھے، فرماتے بھی آ رہے تھے ہذہ صدقۃ الحسنین، یہ درہم و دینار مجھ سے لیتے چلے جاؤ کیونکہ یہ صدقہ ہے فرزندان رسول حسنین۔
امام زمانہ بلند تر صلوات. دلیل پیش کرنے کے باوجود بھی اس بدبخت نے حضرت سعید بن جبیر کو وہاں پہ ذبح کرا دیا. تو یہ امتحانات، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ محمد مصطفیٰ کے دور سے، محمد کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، اور ظاہراً یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. لیکن مؤمنین کو، مسلمانوں کو، موالیان حیدر کرار کو، شیعان حیدر کرار کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ثابت قدم رہنا پڑے گا. محمد و آل محمد کی محبت پہ متحد ہونا پڑے گا، متفق ہونا پڑے گا. یہ جو چھوٹے موٹے ذاتی اختلافات پائے جاتے ہیں، ان اختلافوں کو ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں میری طرف، یہ جو معمولی اختلافات پائے جاتے ہیں علی کے غلاموں کے درمیان میں، ان اختلافات کو بھلانا پڑے گا. ان اختلافوں کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں. دشمن تلا ہوا ہے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. دشمن سے ہمارا وجود برداشت نہیں ہو رہا، لیکن جب تک ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت باقی ہے، یہ دشمن کی بھول ہے کہ وہ ہمارا وجود مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا. ہم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، آل محمد کے ماننے والے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. جب تک آل محمد کا خدا باقی ہے، آل محمد کے ماننے والے باقی ہیں. قدر کریں اس خاندان کا. بڑا مشکل بچایا ہے اس گھرانے نے اللہ کا دین، کہ جس دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے خدا بند عالم نے 1.25 لاکھ انبیاء کا انتخاب کیا، 313 رسول بھیجے. آخر میں محمد و آل محمد جیسا ایک عظیم گھرانہ اللہ نے بھیجا اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور اس انداز سے بچایا سید الشہداء نے اللہ کا دین. پھر رہتی دنیا تک جتنے بھی یزید اور یزید کے بیٹے آ جائیں، اس دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بھرا کنبہ عزادارو اجڑ گیا زہرا کا ایک ہی دن کے اندر. بس تھوڑی تھوڑی توجہ فرمائیں، آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے. میں آپ کا ہم زبان بھی نہیں، پھر سریلا بھی نہیں، اور رونا رلانا کسی ذاکر یا مولوی کا کمال نہیں ہوتا. آپ کے دلوں میں محبت ہے، آپ غیرت مند گھرانے کے ماننے والے ہیں. جس گھرانے سے غیرت درس لیتی ہے، آپ اس گھرانے کے ماننے والے ہیں. آپ کے دلوں میں محبت ہے. آپ کے سامنے جب اس گھرانے کے فضائل بیان ہوتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے جب ان کی مصیبتیں بیان کی جاتی ہیں تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ ہم روتے فضیلت کو ہیں، مصیبت کو نہیں. ہم روتے فضیلت کو ہیں، مصیبت کو نہیں. ہم روتے اسی چیز کو ہیں، کجا زینب کجا بازار شام. اس طرح اجڑنے کے قابل نہ تھیں جس طرح اجڑی ہیں بطول کی بیٹیاں. اس طرح لٹنے کے قابل نہ تھیں جس طرح لٹی ہیں زہرا زادیاں. کبھی نہ روتے، کبھی نہ روتے، کبھی نہ روتے. حافظ حسنین صاحب قبلہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کسی نبی کی امت نے اس نبی کے بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا محمد مصطفیٰ کی امت نے محمد کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. ان کا حق بنتا تھا کہ حسین کے قتل کے بعد بڑی عزت، ادب و احترام کے ساتھ زہرا زادیوں کو مدینے پہنچاتے، لیکن جیسے ہی حسین قتل ہوئے انہوں نے ہاتھوں میں آگ اٹھائی، ہاتھوں میں نیزے اٹھائے، خیموں کو جلا ڈالا، خیموں میں داخل ہو گئے. عزادارو جب یہ کمینے داخل ہوئے، کسی بی بی کو چہرے پر تماچا لگا، کسی بی بی کے کان زخمی ہوئے، اور کسی بی بی کے سر سے نیزے کے ذریعے سے چادر اتری.
کسی بیوی کی قمیص خون سے رنگین ہو گئے، ہر بیوی کی چادر بڑی آسانی سے اتری ہے۔ واحد سرزمین کربلا پہ علی کی بیٹی ہے زینب کبریٰ، کہ جس کی چادر اتنا آسانی سے نہیں اتری۔ خولی کہتا ہے کہ میرے ساتھ 7-8 اور بھی تھے جو خیمے میں داخل ہوئے، علی کی بیٹی زینب کبریٰ کے سر سے چادر اتارنے کے لیے۔ یہ خولی کہتا ہے کہ اس بی بی میں اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا اس بی بی میں، کہ میرے ساتھ جتنے بھی داخل ہوئے خیمے میں اس بی بی کے سر سے چادر اتارنے کے لیے ان میں جرت نہیں ہوئی، وہ سب کے سب واپس خالی چلے گئے۔ کہتا ہے جب میں داخل ہوا میں نے علی کی بیٹی کے سر میں، علی کی بیٹی کے سر سے چادر میں ایک طرف سے ہاتھ میں نے پکڑا، کہتا ہے ایک طرف سے میرا ہاتھ تھا، ایک طرف سے علی کی بیٹی کا ہاتھ تھا۔ یہ کہتا ہے میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کہتا ہے جب مجھے یقین ہو گیا کہ علی کی بیٹی مجھے آسانی سے یہ چادر نہیں دے گی، شیعہ اگر یہ کلمات روایات میں نہ ہوتے ہم کبھی بھی نہ پڑھتے، مر جاتے، یہ مصیبتیں بیان نہ کرتے۔ یہ کہتا ہے میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور ایک مصیبت کا جملہ مخدومہ نے کہا تھا جب شام سے واپس آئی تھی نا، نانا کی قبر پہ آ کے بی بی نے جملہ کہا تھا، نانا چادر میں نے مرضی سے نہیں دی تھی۔ نانا ایک طرف سے اس کمینے کا ہاتھ تھا، نانا دوسری طرف سے میرا ہاتھ تھا، نانا وہ اپنی طرف کھینچتا تھا، نانا میں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک مصیبت کا جملہ کہا ہے میری مخدومہ نے، بی بی فرماتی ہے نانا اس نے کھانا کھایا ہوا تھا، نانا تیری بیٹی 3 دن کی بھوکی تھی، نانا اس نے پانی پیا ہوا تھا، نانا تیری بیٹی 3 دن کی پیاسی تھی۔ آخر میں جملہ کہا بی بی نے، بی بی فرماتی ہے نانا وہ مرد تھا، نانا میں مستور تھی۔ عزادارو جب اس کمینے کو یہ یقین ہو گیا، جن کا سر نیچے ہے آپ کو واسطہ ہے بی بی کی عظمت کا، دیکھیں میری طرف، جب اس کمینے کو یقین ہو گیا کہ علی کی بیٹی مجھے چادر اتنا آسانی سے نہیں دے گی، یہ کہتا ہے میں نے ایک تازیانہ اٹھایا، علی کی بیٹی کے چہرے پہ مارا، اور جیسے ہے یہ تازیانہ زینب کبریٰ کے چہرے پہ لگا، اور زینب نے ہاتھ چھوڑ دیے، اور دونوں ہاتھ علی کی بیٹی کے چہرے پر آ گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بازاروں سے پھرایا گیا زہرہ زادیوں کو، درباروں میں لایا گیا علی کی بیٹیوں کو۔ چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دربار یزید میں علی کی بیٹی کے داخل ہونے کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب پہنچے ہیں نا شام، شمر دربار میں داخل ہوا، ان کو کھڑا کر دیا گیا، سادات کے لٹے ہوئے قافلے کو شام شہر کے باہر۔ شمر دربار میں داخل ہوا، یزید نے کہا کہ جب تک یہ پورے کا پورا شہر سجدہ نہیں، علی کی بیٹیوں کو شہر میں داخل نہ ہونے دینا۔
یزید نے پوچھا کتنے دن لگیں گے پورے شہر کو سجنے میں؟ شمر کہتا ہے او حاکم پورا 1 مہینہ لگے گا۔ جب 1 مہینہ سنا ہے یزید پلید نے کہتا ہے 1 مہینے تک میں انتظار نہیں کر سکتا، میں آل محمد کی بیٹیوں کو رسوا کرنا چاہتا ہوں اپنی دربار میں۔ شمر نے کہا کہ 1 ہفتہ۔ یزید کہتا ہے 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، 3 دن دیتا ہوں، 3 دن میں پورے شہر کو سجاؤ، اس کے بعد علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں داخل کرو۔ حضرت علامہ طالب جوہری نے شاید ایک جملہ کہا ہے کہ 5 لاکھ تماشائیوں کا مجمع اکٹھا ہوا ہے، ہر بازار کو سجایا گیا، تماشائی اکٹھے ہوئے، ناچنے والے اکٹھے ہوئے، ڈھول بجانے والے اکٹھے ہوئے۔ جب بازار سج گئے، تماشائی اکٹھے ہو گئے، اس وقت کہا گیا علی کی بیٹیوں کو اب داخل ہو جاؤ بازار شام کے اندر۔ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ جب بازار شام میں داخل ہوئے تھے صبح کا وقت تھا، اور جب دربار تک پہنچتے پہنچتے مغرب وہیں پہ ہو گئی تھی۔ اور سید الساجدین سے پوچھو تو صحیح کہ یہ بازار کیسے عبور کیا، یہ دربار تک پہنچتے پہنچتے پورا دن کیسے گزر گیا۔ اور سید الساجدین فرماتے ہیں کہ تماشائیوں کا ہجوم تھا، ان بدبختوں کی وجہ سے کبھی میری ماؤں کی پیشانی اس طرف دیوار میں جا کے لگتی تھی، کبھی میری ماؤں کی پیشانی ادھر اس طرف دیوار میں جا کے لگتی تھی۔ ایک اعلان کر دیا گیا کہ جس نے علی سے بدلے لینے ہیں وہ بازار شام میں آ جائے، علی کی بیٹیاں موجود ہیں، علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لو۔ اور سید الساجدین فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے ہمیں پتھر مارا۔ امام فرماتے ہیں جس کے ہاتھوں میں گرم پانی تھا اس نے ہمارے اوپر گرم پانی پھینکا۔ امام فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے تھے انہوں نے ہمارے اوپر انگارے پھینکے۔ امام فرماتے ہیں انہوں نے ہم سے بدلے لیے، ہم نے بدلے دیے۔ امام فرماتے ہیں جب بازار عبور ہو گیا نہ میری اماں زینب نے مجھے پہچانا نہ میں نے اماں زینب کو پہچانا۔ اب چادر تو تھی نہیں، چادر تو تھی نہیں، کیسے عبور کیا ہے بازار علی کی بیٹیوں نے، زہرا زادیوں نے، بی بی نے بازار عبور کرتے ہوئے سر اقدس حسین مولا سے اتنا کہا حسین تو قرآن کریم کی تلاوت تو کر، بازار سے میں گزر جاتی ہوں۔ حسین مولا نے نوکہ نیزہ پہ بازار شام میں جب قرآن کریم کی تلاوت کی ہے نا تو زوجہ یزید ہند اس کی ایک کنیز نے نوکہ نیزہ پر حسین مولا کے سر اقدس کو جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ دوڑتی ہوئی پہنچی ہے زوجہ یزید کے پاس۔ اس نے ایک جملہ کہا، وہ یزید کی بیوی او ملکہ ہند تو کہتی تھی نا کہ تیرے سردار تیرے امام بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، شہزادی وہ تو زندگی میں پڑھتے ہوں گے، آج ایک ایسا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جسم ساتھ نہیں، سر نوکہ نیزہ پر ہے، کوئی ایسا قاری قرآن ہے کہ نوکہ نیزہ پہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی عجیب قافلہ ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، پیشانی پہ سجدوں کو نشان ہے۔ جب اس قافلے کا سنا یزید کے پاس آ کے کہتی ہے یزید
کوئی لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے؟ یزید نے کہا کہ بے شک۔ تو ہند کہتی ہے یزید میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یزید کہتا ہے کہ انتظار کرو، ابھی پردہ نہیں ہوا، ان کے ساتھ ملنا چاہتی ہو تو ابھی انتظار کرو۔ تو ہند کہتی ہے تو انتظام کرا، میں انتظار کرتی ہوں۔ اب جب پردے کا انتظام ہوا، زارا زادیوں کے ساتھ ملنے جا رہی ہے ان کی کنیز زوج یزید ہند۔ چلنے لگی، 7 کنیزیں ہیں، ایک کنیز نے ہاتھوں میں کرسی اٹھائی ہوئی ہے، وہ کرسی آ کے اس مقام پہ رکھی ہے آ کے جہاں علی کی بیٹی زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب پڑھنے والے اس انداز سے پڑھتے ہیں جب زینب کبریٰ نے ہند کو آتے ہوئے دیکھا ہے، زینب کبریٰ نے اتنا کہا ہے اماں فضا آج دعا مانگو زینب مر جائے۔ اماں دیکھو تو صحیح کہ میری کنیز ہند آ رہی ہے۔ کرسی رکھ دی گئی، کرسی پہ بیٹھی ہند۔ پہلا سوال آ کے اس نے یہ پوچھا ہے او بیویو کس شہر کی رہنے والی ہو؟ جناب زینب کبریٰ نے جواب دیا ہے کہ مدینے کی رہنے والیاں ہیں۔ جب لفظ مدینہ سنا ہے نہ ہند نے، علماء فرماتے ہیں کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی، کرسی ہٹا دی، زمین پہ بیٹھی۔ زمین پہ بیٹھنے کے بعد ایک جملہ اس نے کہا ہے او بی بی جب یہ قید ختم ہو جائیں مدینے واپس جانا، اور جب ملاقات ہو میری مرشد ذاتی زینب کبریٰ کے ساتھ تو میری شکوہ نہ کرنا۔ ابھی تو وہ پہچان نہیں سکی تھی نا کہ جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہی ہوں یہ خود زینب کبریٰ ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ مدینے کی رہنے والی ہیں تو اس نے ایک سوال پوچھا او بی بی اتعرفین علی ابن ابی طالب؟ بی بی میرے 3 سوال ہیں، 3 سوالوں کے جواب دو۔ پہلا سوال میرا یہ ہے علی ابن ابی طالب کو جانتی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں جیسے میں جانتی ہوں کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ پہلا سوال۔ دیکھیں میری طرف، میں بالکل قریب آ گیا ہوں، ختم کرنے والا ہوں۔ یہ پہلا سوال علی کو جانتی ہے؟ علی کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا جیسے میں جانتی ہوں کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ بابا بالکل ختم کرنے والا ہوں، دیکھیں میری طرف، بس مزید 2 سے 3 جملے۔ علی کو جانتی ہے؟ زینب کبریٰ فرمانے لگی جیسے میں جانتی ہوں کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا سوال پوچھا ہے او بی بی اتعرفین حسین ابن علی؟ اتنا تو بتا دے حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ بی بی فرمانے لگی جیسے میں جانتی ہوں کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو یہ 2 سوال پوچھنے کے بعد زوجہ یزید ہند مخدومہ کے قریب آ گئی، اپنا منہ بی بی کے کان کے قریب کیا اور اتنا کہا اب جو سوال پوچھنے جا رہی ہوں تجھے خدا کا واسطہ ہے اس کا جواب آہستہ سے دینا۔ اس نے کہا اتعرفین زینب بنت علی؟ اور تو میرے امام علی کی بیٹی زینب کو جانتی ہے؟ بی بی نے فرمایا ہندہ اگر وہی علی کی بیٹی تجھے یہی مل جائے تو پہچان لے گی۔ ہند کھڑی ہو گئی، ہند کہنے لگی کجا میری مخدومہ، کجا یہ نجس جگہ؟ بی بی فرمانے لگی ہندہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ پسے گردن ہیں، ایک زحمت تو کرو اور ذرا میرے چہرے سے ان بالوں کو ہٹاؤ۔ اب جب ہندہ نے بالوں کو ہٹایا قیامت کا منظر تھا۔ ہندہ نے ماتم کیا کہ بی بی آپ یہاں پہ کیسے آ گئی؟ بی بی نے روتے ہوئے اتنا کہا ہندہ مجھے پہچان لے، وہی تیری مخدومہ زینب میں ہوں، اور جو موقع نیزہ پہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا
وہ میرا بھائی حسین تھا۔ اب جب اسے یقین ہو گیا کہ مخدومہ زینب ہے، اپنے سر سے چادر اتار دی، دربار یزید میں داخل ہو گئی۔ اب جب یزید نے دیکھا کہ میری بیوی میری غیرت ہے، درباری بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنے کاندھوں سے عبا اتاری، اپنی بیوی کے سر پہ رکھی، اس نے کہا تو میری غیرت ہے، بغیر چادر کے دربار میں کیسے آ گئی؟ تو یزید کی بیوی کہتی ہے کہ میں تو تیری غیرت ہوں، اور خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر، وہ دیکھو تو صحیح، وہ محمد کی غیرت، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کے سر پہ چادر نہیں۔